اور ان کے ساتھ پوری قوم ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے والی قوتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کی سکنس آف مائنڈ کا جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ کتنی سک مائنڈڈنیس ان کی ہے کہ یہ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے پرعزم ہیں یہ ان کا فیوچر اگر نہیں سمجھتے تو ان کے لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ان کی سوچ کے اوپر. جی بھائی صاحب، ناز بلوچ صاحبہ کو تو افسوس ہو رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پر. آپ کو کیا ہے جی؟ آپ اس پہ خوش ہیں، آپ آمادہ ہیں، یا آپ کیا کہنا چاہیں گے، یا آپ بھی افسوس کریں گے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا مبشر صاحب، آپ نے موقع دیا اور اس اہم موضوع پر رائے طلب کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے بیان بیمار ذہنیت کی علامت ہوا کرتے ہیں، اور ایسے بیانات میرے خیال میں تھڑے میں بیٹھے ہوئے جو طوطا فال نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ وہی لوگ دے سکتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کا فیوچر ہونا نہ ہونا یہ رانا ثناء اللہ جیسا ایک لو کیلیبر کا بندہ نہیں طے کر سکتا. ڈاکٹر طاہر القادری اب ایک تحریک کا نام ہے جن کے ساتھ تاجر کھڑا ہے، مزدور کھڑا ہے، کسان کھڑا ہے، غریب اور اس ملک کا ریڑھی بان کھڑا ہے، اور امید کی آخری کرن سمجھے بیٹھا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جسے رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں نے IMF کا تندور بنا رکھا ہے، اور اس تندور میں غریب انسان کو لکڑیوں کی طرح جلایا جاتا ہے اور انسانی قیمے کے نان لگائے جاتے ہیں. یہ خود تو موصوف ہر تھالی کا بینگن تھے. کل پیپلز پارٹی کی بولی بول رہے تھے، آج PMLN کی بول رہے ہیں. یہ وفاداری میں اس حد تک آگے کریکٹر اسیسینیشن پہ چلے جاتے ہیں جو ہمارا منصب نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آرٹیکل 38 کے نفاذ کی بات کی ہے، امپلیمنٹیشن آف لا کی بات کی ہے، اور قانون کی عملداری کی بات کی ہے. رانا صاحب مجھے سمپلی بتا دیں کہ آرٹیکل 38 کہتا ہے، اس کی کلاز F، ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، کہ سود کا خاتمہ جلد سے جلد ممکن بنایا جا سکے. آج اس آئین کو بنے 40 سال ہو گئے، اور میاں صاحب ان کے قائد نے اس نوجوان کو سودی معیشت کے خونی پنجوں میں جکڑ دیا ہے. کیا ان کا فیوچر سیو ہے کہ جو سودی معیشت کے شکنجوں میں نوجوانوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، کہ لوگوں کو سماجی انصاف فراہم کیا جائے، روزگار دیا جائے، ہیلتھ کے معاملے میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ٹرو اسپرٹ ہے کہ لوگوں کو انصاف دہلیز پہ ملنا چاہیے. آرٹیکل 38 پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور یہ جناب دوسری طرف کریکٹر کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں قوم کو گمراہ کرنے اور قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. اور رانا صاحب کا درجہ حرارت ان کے دامن سے نکل کے دماغ تک چلا گیا ہے. لاہور کی ریلی کے بعد عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے فیصلہ دے دیا ہے کہ تخت لاہور پہ اب جدہ کی شہنشاہیت باقی نہیں رہ سکتی. اب تخت لاہور پر مزدور اور کسان کے لیڈر کی اجارہ داری ہوگی. اب لوگ طاہر القادری کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ ابھی آگے دیکھیں سونامی اور انقلاب ملے گا تو انشاءاللہ انہیں ملک کا کوئی کونا جگہ نہیں ملے گی انہیں ٹھہرنے کے لیے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ سونامی اور انقلاب ملنے والا ہے؟ انشاءاللہ قریب ملے گا. عمران خان صاحب کووڈ رجسٹر کے طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو فون کیا تھا لاہور کی ریلی کے بعد، مبارکباد دی، نے جذبات کا اظہار کیا، اور یہ ملاقات کی پھر آگے تفصیلات، جزئیات اور پھر مستقبل کا لائے عمل. ہم پیٹریوٹک فورسز ساری مل کے چلیں گی. ہم گرین ریولوشن پہ بلیو کرتے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری ہر اس محب وطن کو، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، ہر قسم کی عصبیت سے بالاتر ہو کر ساتھ لے کے چلیں گے. جو یہ انقلاب پاکستان عوامی تحریک کا ہی نہیں ہوگا، یہ انقلاب پورے پاکستان کا ہوگا. 18 کروڑ مزدوروں، کسانوں، طالب علموں اور تاجروں کا انشاءاللہ انقلاب ہوگا. اور اس انقلاب کا درجہ حرارت رائے گنج کے محلات کو لرزہ برانڈام کیے ہوئے ہیں. ان کے شاہی محلات لرز رہے ہیں. انہوں نے جو 110 ارب روپے کے کک بیکس لے لیے ہیں 25 سے 30 قومی اداروں کی نجکاری سے پہلے. رانا صاحب پہلے تو اس کا جواب دیں. وہ جو 200 ارب ڈالر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، پہلے اس کا جواب دیں. نیب کے اندر جو کیسز پینڈنگ ہیں انکلوڈنگ NRO 3.5 ملین، میاں صاحب کیوں نہیں کہتے اسد درانی نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، اصغر خان کیس گواہ ہے؟ ان چیزوں کا تو جواب دیں. آزاد عدلیہ پہ یقین ہے تو اپنے خلاف کیسز نکلوائیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے شروع کریں، ہم کو بیوقوف نہ بنائیں. اچھا چلیں، پیٹریوٹک فورسز میں اور کون کون شامل ہے جی؟ ذرا یہ بتائیں گے آپ. عباسی صاحب، پیٹریوٹک فورسز میں آپ نے ایک تو خان صاحب کو شامل کیا، اس کے علاوہ اور کون کون سے پیٹریوٹک فورسز ہیں آپ کی نظر میں؟ رانا صاحب اس میں دیکھیں ہمارے رابطے ہیں. ہمارا چونکہ ایک مسلم کرسچن ڈائلاگ فورم بھی ہے، اقلیتیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ہمارے مسیحی بھائی وہ بھی جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں جس میں مائنورٹیز کے پراپر رائٹس ہوں، جہاں پہ تھیوکریٹک سٹائل آف گورنمنٹ نہ ہو.
ہم اس پروگریسو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے مسیحی بھائی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, مزدور, کسان تنظیمیں, تاجر برادری, اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب الائنس بنے گا تو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, اور ڈاکٹر طاہر القادری قوم کے سامنے اس بڑے انقلاب کے بریک تھرو کو اناؤنس کریں گے. یہ کون سے کب تک اناؤنس کریں گے آپ, اور کب کون سے لوگ اس میں شامل ہوں گے ادر دین دا مائنورٹیز, پی ٹی آئی, اور کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ ابھی دیکھیں اس پہ بات چیت چل رہی ہے, اس کی جزیات یا تفصیلات قبل از وقت ہوں گی. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سارے لوگ, ساری جماعتیں, محب وطن فورسز رابطے میں ہیں, اور انشاءاللہ ہندوستان کے دورے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک موو بننے والی ہے, اور یہ جتنے بھی مظلوم طبقات کے نمائندے ہیں, مستضعفین کے نمائندے ہیں, غریب کے طبقات کے لوگ ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ, ایک پیج پہ آپ کو نظر آئیں گے. پورے پاکستان سے ایک آواز اٹھے گی کہ ہمیں سبز انقلاب چاہیے, ہمیں آرٹیکل 38 کا نفاذ چاہیے, ہمیں اپنا حق چاہیے. اب جمہوریت کی آڑ میں موروثی آمریت اور بادشاہت نہیں چل سکتی. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, پچھلی دفعہ جب طاہر القادری صاحب نے شو ڈاؤن کیا تھا اسلام آباد میں, تو اس وقت پی ٹی آئی والے بالکل آخری وقت میں بیک آؤٹ کر گئے تھے. اب کیا حالات ہیں؟ ابھی کیا تیاری پکڑی ہوئی ہے آپ نے ملنے کے لیے, یا پھر کچھ ایسا ہی ہو جائے گا کہ آخری وقت میں پی ٹی آئی بیک آؤٹ کر جائے گا؟ ناز بلوچ صاحبہ, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی ناز بلوچ صاحبہ آپ سے کروں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت دو قوتوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ obvious ہو گئی ہے. ایک وہ قوت جو ملک کو بچانا چاہتی ہے, جو ملک کو بحران سے نکالنا چاہتی ہے, جو ملک میں غربت ختم کر کے یہاں پہ لا قانونیت کا جو راج ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. یہ وہ قوت ہے جو پاکستان کی یقین رکھتی ہے, اور پاکستان کا تحفظ چاہتی ہے, پاکستان کی سربلندی چاہتی ہے, پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر یقین رکھتی ہے. اور یہ وہ قوت ہے جو پازیٹیو مائنڈڈنس کی بات کرتی ہے, اور جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ الیکشنز میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا. تو یہ وہ قوت. اور دوسری قوت ہے رانا ثناء اللہ صاحب جیسے ان لوگوں کی جو اس ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو باری کی سیاست کر کے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو, باری باری کی سیاست کر کے اپنی باریاں تو لے لیں, اپنے اثاثے تو انہوں نے بلند کر دیے, لیکن قوم کے ساتھ جس قسم کا گناؤنا مذاق اور گناؤنا کھیل انہوں نے کھیلا ہے کہ آج قوم کتنے قرضوں تلے دبی ہوئی ہے. جو آتا ہے وہ نوٹ چھاپتا جاتا ہے. چلے وہ تو ایک الگ چیز ہے نا ناز بلوچ صاحبہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا الحاق کیا طاہر القادری صاحب سے اب ممکن ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے بالکل آخری وقت میں بیک آؤٹ کر دیا تھا. جی پچھلی دفعہ رانا صاحب یہ تھا کہ چونکہ جس طریقے سے الیکشنز کی بات طاہر القادری جس طرح انٹرم ایک سیٹ اپ چاہ رہے تھے, اور اس سیٹ اپ کا اس وقت نظریاتی تھوڑا بہت اس ایشو کے اوپر ہمارا ایک ذاتی اختلاف تھا, کیونکہ ہم جنرل الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہم چاہ رہے تھے, اور طاہر القادری اس وقت الیکشن جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں اگریمنٹ میں تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے, ان کی سوچ تھی. تو اس پہ وہ ڈفر آف اوپینین تھا, وہ ڈفرنس آف اوپینین اس وقت موجود تھا, لیکن ان کے نظریے سے اختلاف نہیں ہے, ان کی سوچ سے اختلاف نہیں ہے. جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ باتیں درست کر رہے ہیں, وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کو میں سمجھتی ہوں ایسے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایسا ہی نظریہ رکھنا چاہیے, پھر ہی ہم پاکستان کو ڈیموکریٹک کنٹری کہہ سکتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ کیا آپ کے ناز بلوچ صاحبہ, کیا آپ کے اختلافات یہ تھے کہ جو سگنلز ملنا شروع ہوئے تھے آخری پچھلی دفعہ جو سارا شو ڈاؤن ہوا تھا اسلام آباد میں طاہر القادری صاحب کا, اس میں جو سگنلز ملے تھے آپ لوگوں کو وہ یہ تھے کہ جناب طاہر القادری صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, اس لیے آپ لوگوں نے بیک آؤٹ کر لیا تھا تحریک انصاف نے یا خان صاحب نے؟ جناب ایسی دیکھیں رانا صاحب اس قسم کی بات تو موجود نہیں تھی اس وقت, کیونکہ دیکھیں طاہر القادری صاحب کی اپنی جو جماعت ہے ان کی وہ اس سے پہلے ایکٹیو پالیٹکس میں اس طریقے سے موجود نہیں تھی, اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی تنظیم ایکٹیو پالیٹکس کی بات نہیں ہے, اور وہ میرے خیال کر رہے ہیں اپنا کام اس حوالے سے, لیکن بات صرف یہ تھی کہ طاہر القادری صاحب واز ناٹ اگریئنگ ٹوورڈ الیکشن. وہ الیکشنز کے وہ یہ ان کا ماننا تھا کہ اس وقت الیکشن جو ہے اگر وہ کرائے جائے تو دھاندلی ہوگی, لہٰذا لیکن جو طاہر القادری دیکھیں ہمیشہ ناز بلوچ صاحبہ دیکھیں جو بھی بات طاہر القادری صاحب کر رہے تھے اس وقت بھی اور آج بھی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو. جتنی باتیں طاہر القادری صاحب کرتے رہے یا کر رہے ہیں اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف
ہمیشہ کھڑا ہوا ہے، پچھلی مرتبہ بھی اور ابھی کا مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اختلاف کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اختلاف صرف اور صرف طاہر القادری صاحب پہ کھڑا ہوتا ہے، ان کی باتوں پر نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ اپنی پارٹی کے رہنما ہیں، اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں، یقینی طور پہ ان کے ساتھ دیکھیں ہم یہ وہ نظریہ ہے جو وہ لے کر جو چل رہے ہیں اپنا نظریہ، ان کے ساتھ بھی لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ شامل ہیں، وہی لوگ ہیں۔ دیکھیں لوگ people want change. People don't want to see the same old corrupt faces. People don't want to see the repeated same corrupt لیکن اس وقت بھی جو طاہر القادری صاحب نے اس وقت بھی جو آپ لوگوں سے کہا تھا، پی ٹی آئی سے جو کہا تھا، پی ٹی آئی سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو یہ موجودہ نظام ہے، طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ جو موجودہ نظام ہے اس کے تحت اگر الیکشنز کرائے جائیں گے تو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ So I personally think he was right. But میں پھر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ طاہر القادری صاحب پہ کوسچن مارک ضرور کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہیں، لیکن جو باتیں وہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھی۔ رانا صاحب he was right، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم اس وقت اگر الیکشن کی طرف نہیں جاتے اور اقتدار کی منتقلی نہ ہوتی تو لوگوں کے سامنے یہ وہ ساری چیزیں بھی نہیں آتی جو آ چکی ہیں۔ آج عوام کے سامنے سب کھل کے آ گیا ہے، اس میں چاہے آپ وہ رول دیکھ لیں کہ افتخار چودھری صاحب کا جو رول تھا، میں سمجھتی ہوں انتہائی ان کا جو رول رہا تھا وہ بھی پازیٹیو نہیں تھا، دیٹ واز اے نیگیٹو رول۔ انہوں نے آج اگر لوور کورٹس کے اوپر کی محنت کی ہوتی تو آج ہمارے الیکشن اچھے ہوتے، آج لوور کورٹس کے اندر انہوں نے محنت کی ہوتی تو آر اوز کا جو کردار ہے وہ کردار ایسا نہ ہوتا جس دیکھا کہ آر اوز کا جو کردار تھا۔ یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں اور اصلاح کی طرف وی آر موونگ اینڈ وی ہیو ٹو موو۔ آئی بلیو کہ آنے والے الیکشنز کے لیے لوگوں کو اور چوکنا کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو آج سے پہلے ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں دیتے تھے وہ آج پاکستان کے یہ حالات دیکھ کر وہ اٹھ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، لیڈرشپ جس طرح سے پازیٹیو لیڈرشپ ابھر رہی ہے، میں سمجھتی ہوں سب کو مل کر پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے۔ اور یہ لیکن تمام وہی جماعتیں ایک ہو کر کام کر سکتی ہیں جن کا نظریہ ایک ہو، جن کا نظریہ کرپشن ہو تو وہ تو آپ کے پاس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، ان کے ساتھ تو آگے جب تک یہ اپنی کرپٹ پالیٹکس ختم نہیں کریں گے ان کے ساتھ گزارا اور ان کے ساتھ چلنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں طاہر القادری صاحب جو بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایسی الزامات نہیں ہیں اور کیونکہ وہ انہوں نے ملک کے ساتھ وہ جو سلوک یہ حکمران نے آ کے کیا وہ ان کا اگر آپ پروفائل دیکھیں تو کمپیریٹیولی نیچرلی وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن کیا پالیسیز ہم بناتے ہیں، آگے ہماری کیا پالیسیز ہوتی ہیں، وہ نیچرلی ہماری پارٹی بیٹھ کے لائے عمل طے کرے گی وقتاً فوقتاً۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پروگریسو سوچ کے تحت ہم آگے بڑھیں گے اور ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہوئے لائک مائنڈڈ لوگوں کو ساتھ لے کر آگے چلیں گے پاکستان کے لیے۔ عباسی صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پچھلی مرتبہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور طاہر القادری صاحب کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ اور ان کے جو الائیڈ پارٹیز تھی ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ تو کہیں بھی موجود نہیں ہے، وہ تو ڈسٹ بن میں چلا گیا، وہ تو ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ سو آپ لوگوں نے اس وقت ایگریمنٹ کیوں کیا اس وقت کی حکومت کے ساتھ؟ آپ کو کوئی فیس سیونگ چاہیے تھی، آپ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے یا وائی؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے رانا صاحب۔ دیکھیں میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جب ہم نکلے تھے لاہور سے، اگر ہم نے کوئی ایجنڈا مسلط کرنا ہوتا یا کسی اور کا ایجنڈا ہوتا پاکستانی عوام سے ہٹ کے تو 23 مارچ کو اپنے لاہور میں آپ لوگوں نے کور کیا، پورے میڈیا نے دکھایا کہ عوام کا جمع غفیر تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری وہیں سے کال دیتے تو لوگ اسلام آباد کی طرف چل نکلتے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک کنسلٹیشن کا مشاورت کا عمل ہے پارٹی کے اندر۔ ہم نے چیزوں کو بڑا ڈیپتھ میں جا کے انالائز کر کے چلنا ہوتا ہے، ہماری لیڈرشپ کی ہر چیز پہ نگاہ ہوتی ہے۔ ہم نے جنوری کی کال دی، اسلام آباد آ گئے تو اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں سوائے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، ان کو چھوڑ کے باقی جتنی پولیٹیکل فورسز تھیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی، یہ سارے لوگ رائے ونڈ میں اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ اکٹھ کیا تھا کہ ہم جمہوریت کو ٹی ریل نہیں ہونے جائیں گے۔ کس جمہوریت کو؟ جس جمہوریت نے 5 سالوں میں لاشوں کے تحفے دیے، کرپشن دی، اقربا پروری دی، بدعنوانی دی، دہشت گردی اور انتہا پسندی دی، اور اس لولی لنگڑی جمہوریت کی بیساکھیوں کے بغیر اس کے بھی چند دن رہ گئے تھے، اس کو سہارا دینے یہ وہاں گئے تو عوام کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ظاہر ہو گیا
کہ ایک طرف غریب عوام کی بات کرنے والا سڑک پہ کھڑا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، یہ کرپشن کے خلاف اکٹھے نہیں ہوئے، یہ دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہوئے. انہیں اس خوف نے اکٹھا کر دیا رائیونڈ کے اس محل میں. یہ سارے سیاسی جت اکٹھے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری اور پاکستان کے عوام کے خلاف، کہ جب جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری رول آف لا کی بات کر رہا تھا تو ہمیں تانا دیا گیا. اس وقت بھی بعض میڈیا اینکرز نے کہا جی پتہ نہیں کس کا ایجنڈا لے کے آگے، ان کی ٹوپی پہ، ان کے لباس پہ، ان کی ذاتیات پہ باتیں ہوئی، ہم نے برداشت کی. لیکن آپ نے جیسے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کیا فیس سیونگ تھی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حکومت سے جو ایگریمنٹ ہوا باقاعدہ ریٹن تھا، اور اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا اس کی اخلاقی اور قانونی یہ ذمہ داری بنتی تھی، لائبلٹی تھی ان کے اوپر کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرتے. ہم نے اس میں بھی رول آف لا کی بات کی، لیکن ہم معاہدے سے نہیں مکرے، حکومت معاہدے سے مکری. آپ نے معاہدے سے کیسے مکرنا تھا عباسی صاحب؟ آپ لوگ تو معاہدہ کرنے والے تھے، آپ نے کہا سے کیسے مکرنا تھا؟ حکومت نے دیکھیں نا، حکومت نے وہ امپلیمنٹ کرنا ہی نہیں تھا. وہ تو آپ کو ایک فیس سیونگ دی گئی، آپ وہاں سے نکل سکیں، اور حکومت کو بھی ٹائم چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ آپ کو تھوڑا انگیج کر کے، تھوڑی سی ڈپلومیسی چلا کے آپ کو وہاں سے فارغ کر دیتی، کیونکہ بڑے دنوں کا سٹینڈ آف ہو چکا تھا اسلام آباد میں. My point is different. My point is کہ اس مرتبہ پھر کیا اسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر وہیں پہ ڈیرے ڈالیں گے اسلام آباد میں، یا مختلف جگہوں پہ جو راستے جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف وہاں پر ڈیرے ڈالیں گے؟ اور کب تک ڈالیں گے؟ ایک دفعہ پھر کیا عوام آپ کے پیچھے اگر چل پڑے جیسے پچھلی مرتبہ چلی تھی، اس مرتبہ پھر اگر آپ کے ساتھ چل پڑے تو پھر اس کو کئی یہ مایوسی تو نہیں ہوگی کہ جناب ایک مرتبہ پھر طاہر القادری صاحب سرنڈر کر کے واپس آ جائیں؟ دیکھیں رانا صاحب، دس از ویری کیٹیگورک. میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اتنا بہترین سوال کیا. دیکھیں اس وقت بھی ہم نے اگر ایک دن اور ٹھہر جاتے، کوئی تیسری قوت آ جاتی، ہم پہ الزام لگ جاتا جی ماشاء اللہ ان کی وجہ سے لگ گیا. دیکھیں میری بات سنیں، لیٹس بی ویری ویری ریئلسٹک عباسی صاحب. آپ لوگ چاہتے یہ تھے، دیکھیں آپ لوگوں کے جو باتیں ہیں طاہر القادری صاحب کی، جتنی بھی باتیں ہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں، وہ ساری باتیں درست ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو باتیں کروانا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. سارے پاکستان یہی چاہتا ہے کہ اسی طرح ہی ہو. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ وہاں پہ اگر ایک دن اور بھی رک جاتے تو کیا آپ کے خیال میں مارشل لا لگ جاتا، وہاں پہ فوج آ جاتی وہاں پہ؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلے نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا، تیسری قوت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ فوج ہی ہو سکتی ہے نا. لیٹس بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ. کوئی تالے آزما یہی نا جی، کوئی جرنیل آ جاتا، یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کھل کے بات کریں نا، یہی ہوتا نا. کوئی جرنیل آ جاتا، کوئی بھوٹو والا آ جاتا، عزیز ہم وطنوں، وہی نا جی، عزیز ہم وطنوں فوج ہی ہوتی ہے نا، اور کون سے عزیز ہم وطنوں ہوتی ہی فوج ہے. بالکل بھائی صاحب. میں یہ کہہ لوں راولپنڈی سے یا بھاراکو سے ایک بریگیڈ آ جاتی اور وہ قبضہ کر لیتی تو پھر الزام ہمارے اوپر آنا تھا کہ مارشاء اللہ لگوانے آئے تھے. وہ قوتیں جو رائے ونڈ میں اکٹھی ہوئی انہیں ایک جواز مل جاتا. اچھا چلے، اچھا ایک آگے اسی سے لنکڈ ایک سوال. چلے اگر آپ کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ 111 بریگیڈ نہ آ جائے یا کوئی فوجی نہ آ جائے، یا اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ یہ نہ کہیں کہ جی ٹیک اوور کر لو، تو وہ تو خیر اس کے چانسز بڑے منیمم تھے. وہ میرے خیال میں 0.1% چانسز تھے، 99.9% چانسز تھے کہ فوج وہاں پہ ایڈونچرزم کے چکر میں تھی نہیں اس وقت. خیر لیکن اب آپ اگر آتے ہیں تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی فوج انٹرفیئر نہیں کرے گی؟ جس قسم کا سٹینڈ آف آپ لانا چاہتے ہیں، جس قسم کی پوری مشینری کو سٹینڈ سٹل پہ آپ لانا چاہتے ہیں پاکستان کی، اس وقت نہیں فوج آ سکے گی؟ دیکھیں رانا صاحب، میں آپ کی بات کو ریلیٹ کروں گا. ہم نے دیکھیں اس وقت معاہدہ کر کے آ گئے نا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم الیکشن کمیشن بھی گئے، ان کے 4 پروونشل ممبرز پہ اعتراض کیا، سب کو پتا چلا انکانسٹیٹیوشنل ہے، وداؤٹ ہیئرنگ. ہم سپریم کورٹ میں ہوئے، ڈیول نیشنلٹی کا ٹرائل ہوا، محب وطن پاکستانیوں کو بے وفا کہا گیا، اور وہاں بیٹھے ہوئے جج کے روپ میں ایک سیاستدان کو ڈاکٹر طاہر القادری نے بے نقاب کیا. دھاندلی سامنے آ گئی اور جعلی جمہوریت کا نقشہ عوام کے سامنے آ گیا. یہ اس کا فائدہ ہے اس ایگریمنٹ کا. اب ہم آئیں گے صبح شہادت یا صبح انقلاب تک. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا وعدہ ہے، اس قوم سے واپس نہیں جائیں گے. وداؤٹ آرمز آئیں گے، ہم اپنے سینے رکھیں گے. گولیاں اگر کسی نے چلانی ہے تو چلائے، ہمارا سینہ ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری سب سے آگے ہوں گے، ان کی فیملی ہوگی، ان کے کارکن ہوں گے. اس ملک کا غریب مزدور کسان، اس کی خاطر ہم آئیں گے اور رول آف لا کی بات کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب